بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں واپسی یا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ضروری ہدایات کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت پہنچنے والے مسافروں کے منفی PCR رزلٹ کے بعد امیون اپلیکیشن واپس نارمل رنگ میں آ جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صحت میں انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر احمد الغریب نے کہا ہے کہ کابینہ کے وزراء کے فیصلے کی بنیاد پر 26 دسمبر سے کویت آنے والے مسافروں کے لیے 10 دن کی مدت کے لیے ہوم کرنٹین کریں گے، جبکہ ملک میں داخل ہونے کے 72 گھنٹے بعد PCR ٹیسٹ کروا کر اس کرنٹین کی مدت کو ختم کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ PCR کا نتیجہ منفی ہو۔ آمد کے 72 گھنٹے سے پہلے کوئی PCR ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ کم سے کم 72 گھنٹے ہوم کرنٹین ضروری ہے اور اس کے بعد ہی PCR ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ الغریب نے بتایا ہے کہ امیون ایپ کویت آنے والے مسافروں کے لیے جامنی رنگ کی دکھائی دے گی جب تک کہ آمد کے 72 گھنٹے بعد PCR ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، تاکہ ان 72 گھنٹوں میں فرد کو کرنٹین میں رہنا پڑے۔ کویت میں داخل ہونے کے 72 گھنٹوں کے بعد جب PCR ٹیسٹ کیا جائے گا اور نتیجہ منفی آیا تو اپلیکیشن اپنے اصلی رنگ میں واپس آ جائے گی۔ تمام آنے والے مسافر کویت پہنچنے سے پہلے شلونک مائی RD ایپس ڈاؤن لوڈ کریں۔ روزنامہ لمبا کی خبر کے مطابق وزارت صحت نے وزارت داخلہ کی تمام بندرگاہوں کو کویت مسافر شلونک اور مائی RD یا مائی آئیڈینٹی ایپس ہوتی سے منسلک کر دیا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سفر سے آنے والے مسافروں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ جن لوگوں کو کویت سے باہر ویکسین کروائی گئی ہے وہ اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ امیون ایپ پر اپلوڈ کریں۔ جنہوں نے بیرون ملک بوسٹر ڈوز حاصل کی ہے وہ اپنا تیسرا ویکسینیشن ڈوز سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ الانباء کی خبر کے مطابق وزیر داخلہ شیخ سمر العلا نے ٹریفک قوانین میں قرارداد نمبر 1976/81 کی کچھ شقوں میں ترمیم کرتے ہوئے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ ترمیم یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی درخواست ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہونے سے 30 دنوں کے اندر ایک فارم پر جمع کرائی جائے گی۔ شناخت کا ثبوت، سول شناختی کارڈ، رہائش کا پتہ، ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانے کا سرٹیفکیٹ منسلک کیا جائے گا، جبکہ غیر ملکیوں کی رہائش کا ثبوت، سول شناختی کارڈ فراہم کرنا ضروری ہے۔ لائسنس کی تجدید مقررہ فیس کی ادائیگی کے بعد کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4,21,131 ڈرائیونگ لائسنسوں کی تجدید کی گئی ہے اور 23,754 کو ضبط یا تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک جرمانے کی صورت میں 13,20,026 دینار وصول کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ کویتی خواتین کے لیے نئی سروس متعارف کروا دی گئی ہے۔ غیر ملکیوں سے شادی شدہ کویتی خواتین کے لیے نئی سروس متعارف کرائی گئی ہے، جس میں وزارت داخلہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ریزیڈنسی افیئرز میجر جنرل انور البرجاس نے کہا ہے کہ کویتی خاتون جس کی شادی کسی غیر کویتی مرد سے ہوئی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے تمام لین دین شہری خدمت کے مراکز میں مکمل کر سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے روایتی کاغذی کارروائیوں کے بجائے الیکٹرانک تبدیلی کو فروغ دینے اور اداروں میں آنے والے فرد کے ذاتی دوروں سے بچنے کے لیے وزارت کی کوششوں پر روشنی ڈالی ہے۔ البرجاس نے سٹیزن سروس سینٹر کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عبدالقادر شعبان کی موجودگی میں السلام کے علاقے میں شہری خدمت مراکز کا افتتاح کیا ہے، تاکہ اس کی تزئین و آرائش کے بعد یہ ملک کے ماڈل سروس سینٹرز میں سے ایک بن جائے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر پریس بیان میں البرجاس نے کہا ہے کہ یہ قدم سروس سینٹرز کو کھولنے اور انہیں بہترین جدید خدمات سے آراستہ کرنے میں آخری نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ سمر العلا اور وزارت کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل النواف کی طرف سے تمام خستہ حال سٹیزن سروس سینٹرز کو بحال کرنے اور کسی بھی منفی مسائل کو فوری حل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دستیاب ذرائع کے ساتھ شہریوں کے لین دین کو مکمل کرنے کے لیے اہل کارکنوں کو تعلیم دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔